अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। मुस्कान ज़्यादती केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुफ्ती शाह नवाज केस में जो अब तक की बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि मिस इशरत हनीफ की ज़मानत हुई। और ज़मानत से भी बड़ी खबर ये थी, जो लर्जा देने वाली, जो हैरान करने वाली थी, वो ये थी कि जिन ग्राउंड्स पर उनकी ज़मानत हुई है वो मुस्कान के जो बुनियादी बयानात हैं या जो उनकी समझ है, ये जो केस को उन्होंने पहले बयान किया है, वो उसके सारे खिलाफ चीज़ें जा रही हैं। मेरे साथ उनके लॉयर आज भी मौजूद हैं, बल्कि दूसरी बार मौजूद हैं। इससे पहले हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो जनाब लाइट चली गई। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बेहद शुक्रिया, दूसरी बार आपने टाइम निकाला है, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। अतीक साहब, एक डिसीजन आया है और डिसीजन ये आया है कि मिस इशरत हनीफ की जमानत होगी। खैर जमानतें तो होती रहती हैं, लेकिन जिन ग्राउंड्स पर जमानत हुई है आप उन ग्राउंड्स को ठीक समझते हैं? देखिए, मैं पहले भी जनाब बता चुका हूँ कि इसमें जो बेल है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, वो बेल डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की। कोर्ट उसको टेंटेटिव असेस करके अगर किसी को बेल ग्रांट कर देती है, उसका केस के फैक्ट्स पर कोई असरअंदाज वो नहीं होती। सर नहीं सर, ये चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। अतीक साहब, इंटरप्ट करना हरगिज मतलब नहीं है, मैं समझना चाह रहा हूँ। सर डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है कि यानी कि मेरी अपनी जाती मेरे हाथ में जो चीज हो, राइट? मसला ये डिस्क्रिशन, जी आपका स्वाबदीद, आपकी स्वाबदीद, जी स्वाबदीद राइट वर्ड है। लेकिन जो जमानत सर जो फैसला मैंने पढ़ा है उसमें तो जो ग्राउंड्स आपने बिल्ड किए थे जज साहब उनके साथ एग्री नहीं कर रहे। देखें, उन्होंने जो ग्राउंड्स लिए ना, उन्होंने सबसे पहले पैरे में जो चीज डिस्कस की है उस जजमेंट के, उन्होंने ये किया है कि जी मैंने सबसे पहले उस बेल की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया जी। ये जो बेल है ये प्री मेच्योर है, क्योंकि ये मेंटेनेबल स्टेज पर नहीं है कि जब कोर्ट अंडर सेक्शन 176 सब सेक्शन 5 सीआरपीसी के तहत किसी लेडीज को जेल भेजती है तो वो लॉकअप तो जुडिशियल होता है, लेकिन कस्टडी उसकी पुलिस के सामने समझी जाती है, ताकि पुलिस वहां जाके मैटर को इंटरोगेट करे, इन्वेस्टिगेट करे। तो जेल इंतजामिया उनके लिए सेपरेट उसका बंदोबस्त करेगी और उस ऑर्डर में बाकायदा मैजिस्ट्रेट साहब ने डायरेक्शन दिया जेल इंतजामिया को, आप इनके लिए इंतजाम करेंगे एक सेपरेट और इनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। तो वो मेरा एक वैलिड पॉइंट था जिस पर मैंने उसको चैलेंज किया, जिस पर जज साहब ने एग्री नहीं किया। नहीं, कोर्ट ने अगले दिन के लिए फिर तलब कर लिया, आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तलब किया और उससे पूछा कि जी ये बताएं कि ये जो लेडी इशरत हनीफ है इसकी कस्टडी जुडिशियल है या कि पुलिस के पास है? तो उसने कहा जी हमें आप मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, अगर कोर्ट इसको जुडिशियल समझ भी ले तो हमें कोई इस पर एतराज नहीं है। तो देन कोर्ट ने कहा ब्रदर ये चीज फैसले में नहीं लिखी हुई। नहीं, वो फैसले में उन्होंने अगर इस चीज को मेंशन नहीं किया, जो फैक्चुअल पोजीशन है उस केस की वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलें, वो चीज आप बता रहे हैं, लेकिन फैसले में जो चीज नहीं लिखी हुई सर उसको मैं आप क्यों कह रहे, मैं यकीन कर रहा हूँ। नहीं, मसला ये है कि फैसले में उन्होंने ये लिखा है ना कि जी चूंकि उसको दोबारा जब पेश किया गया लाहौर से पॉलीग्राफी टेस्ट करा के, तो जब उसको दोबारा पेश किया गया कोर्ट में तो दोबारा पुलिस ने फिजिकल रिमांड की इस्तदा नहीं की, तो इसलिए उसको जुडिशियल रिमांड ही समझा जाएगा। वो तो फैसला ये इस अंदाज में लिखा गया है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन करते हुए उन्होंने कहा जी अब मेरिट पे आते। सर आगे आते हैं। केस में 3 नुक्ते बाकायदा केस में अब कहा गया कि डिटेल में आपको सुना गया और उनके लॉयर को भी सुना गया और उसके बाद 3 नुक्ते सामने रखे गए। पहला नुक्ता यह है कि जनाब मिस इशरत ने कोई कहवे में नशावर चीज पिलाई है, बल्कि उससे पहला नुक्ता यह है कि मिस इशरत उसे लेकर गई है कमरे में। लेकिन जज साहब ये लिख रहे हैं अपने फैसले में कि 164 की स्टेटमेंट जो सबसे अहम है, जो मैजिस्ट्रेट के सामने है, उसमें यह कहा जा रहा है कि मुस्कान ये कह रही है कि मुझे असल में टीचर ने रजिस्टर दिया और लेकर मैं अंदर गई हूं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सोराब साहब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई इसमें चीज जो है ना वो छुपी हुई नहीं है कि जी जिस चीज को आप ये करें कि जी वो रिकॉर्ड पे नहीं है। 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है, उस पे लिखा हुआ है कि जी मुझे मिस इशरत लेकर गई उस कमरे में। फैसले में नहीं लिखा हुआ ये चीज। फैसले की बात मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर कोर्ट किया कि देखें अगर उन्होंने इस चीज को सही तरह नहीं देखा अगर इस कोर्ट ने, तो हम इसको असेल करेंगे इस ऑर्डर को। डू यू थिंक सो कि इस नुक्ते को कोर्ट ने, जज साहब ने सही तरह से नहीं देखा? हाँ जी। दूसरा ये है कि एप्लीकेशन जो उसने मां ने दी है सीपीओ को, जब उसने भी क्लियर कट उसमें लिखा है कि जी इशरत टीचर
لے کر گئی مفتی نواز اس کے مفتی شاہ نواز کے کمرے میں. عتیق صاحب, I just have to interject here. آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جج صاحب یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جو 164 مجسٹریٹ کے سامنے مسکان نے کہا کہ مجھے استانی نے رجسٹر دیا کہ جا کے استاد کو دے کر آؤ, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جج صاحب نے غور سے وہ چیز نہیں پڑھی جو 164 مسئلہ یہ ہے کہ نہ 164 کی سٹیٹمنٹ میں نہ ان کی جو پہلی اپلیکیشن ہے جو جس کے تحت ایف آئی آر ہوئی ہے کسی جگہ رجسٹر کا ذکر نہیں ہے. آپ اس کو بے شک دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب جج صاحب نے ٹھیک نہیں پڑھا. دیکھیں ہو سکتا ہے نا اگر مس ریڈنگ ہو جائے کسی بھی کورٹ کی تو اس کا اگلا فورم جو موجود ہوتا ہے ہم وہاں جا کے اس کو اسیل کرتے ہیں. برادر جو فیسیلیٹیٹر تھا کیس میں اس کی بیل ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مس ریڈنگ ہوگی. خیر اگلے نقطے پہ آتے ہیں. دیکھیں وہ جب وہ آرڈر اپیلیبل ہے کہ کوئی دوسرا فورم اس آرڈر کے خلاف موجود ہے تو ہم کیوں نہ وہ اویل کریں اور اس کورٹ کے سامنے رکھیں کہ اصل حقائق یہ تھے. آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے. ہائی کورٹ میں جائیں گے. اگلا نقطہ یہ ہے کہ جی یہ ثابت نہیں کر پائے آپ کی کوئی نشاور چیز پلائی گئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں میڈیکل ایگزامینیشن ہوا, میڈیکل آفیسر نے کہا کہ کچھ بھی شامل نہیں تھا جی کوئی بھی ایسی, اور آئی او نے بھی یہی کہا انویسٹیگیٹو آفیسر نے کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملے کہ کوئی چیز پلائی گئی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جی اب جتنا ٹائم گزر چکا تھا اس نشاور چیز پلانے کا اور جا کے میڈیکل آفیسر کے سامنے جب پیش کیا گیا اس میں وامٹنگ بھی اتنی زیادہ ہو چکی تھی, پھر ٹائم بھی بہت زیادہ گزر چکا تھا. اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کیمیکل ایگزامینیشن کیوں نہیں کرائی. کیمیکل ایگزامینیشن جب ہوتی ہے وہ کام ہے ڈاکٹر کا کرنا. جب ڈاکٹر کو آ کے ساری رپورٹ لکھا دی گئی, ایون کہ ڈاکٹر کو جو اسٹیٹمنٹ دی اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا کہ جناب یہ مجھے کوئی نشہ آور کا ہوا پلایا گیا, پھر یہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ان کا بلڈ ٹیسٹ کرتی, ان کا برادر بھی رقم سی نہ کہ آپ وہ ٹیسٹ کروا کر سامنے رکھتے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ وکلا کی ہم لا پوائنٹس کے اوپر پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا اسسٹ کرنے کے لیے کورٹ کو بیٹھے ہیں. جو ذمہ داریاں کسی پولیس کی ہیں یا ڈاکٹر کی ہیں, اگر کوئی نیگلیجنس ان کے اینڈ پہ کمٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر ہو گئے یا پولیس, تو اس کا خمیازہ کسی وکیل کے ساتھ نہیں ڈالا جا سکتا. یہ وکیل کا انویسٹیگیشن وکیل نے کرنی ہے. نہیں عتیق صاحب بات سنیں سر, خمیازہ آپ کے سر تو آئے گا یہ, یا آپ اس طرح نہ کہ آپ بالکل سائڈ لائن ہو جائیں گے. سر یہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے اور یہ راولپنڈی اسلام آباد کا شاید سب سے بڑا کیس ہے. اس میں ایک مدرسہ انوالو ہے جو سب کی ساکھ انوالو ہے, تو لہٰذا آپ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے لائر ہیں, آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں سارے کیس میں, تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے. دیکھیں میں سائڈ پہ کسی جگہ بھی نہیں ہوا. اب جو آرڈر کورٹ نے کی ہے اور بیل ایکسپٹ کی ہے, دیکھیں بیل گرانٹ ہوئی ہے نا ایک لیڈیز کی کو ایکیوز جو ہے, تو میرا تو یہ کام ہے اس آرڈر کو سیل کرنا ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں سیل کرنے. کب جا رہے ہیں؟ وہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ صبح یہ فائل ہو جائے گا. اچھا یہ آرڈر سیل ہو جائے گا. نہیں وکیل صاحب ایک بات بتائیں, جب میں آپ کے آفس میں آیا تھا, جب آپ نے مجھے جوس بھی پلایا تھا, آپ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ جناب سہراب صاحب یہ جوڈیشری اور پولیس پاگل نہیں ہے کہ یہ بندے پکڑ پکڑ کے اندر ڈال رہی ہے, انہوں نے کچھ کیا ہے تو ڈال رہی ہے. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جوڈیشری اور یہ لوگ پاگل تو نہیں ہے ان بندوں کو واپس باہر نکال رہے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد؟ اس کا مطلب کچھ نہیں کیا, پرسپشن تو یہی بن رہی ہے. دیکھیں ایک تو پہلے شکریہ کہ آپ نے جوس کا ذکر کیا کہ میں نے آپ کے چیمبر میں پیا, وہ تو آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ میرے دوست بھی ہیں, تو آپ جب بھی ہیں تو ہم حاضر ہیں. دوسری چیز رہی بات اس کی کہ دیکھیں جب پری اریسٹ بیل تھی تو پری اریسٹ بیل میں جب کورٹ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے ٹیمپٹیٹو اسیسمنٹ یہ اس وقت کرنی ہے. یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے پوسٹ اریسٹ بیل, ایک ہے پری اریسٹ. پری اریسٹ میں کورٹ نے الٹیریئر موٹیوز دیکھنا ہے کہ جی کی غلطی سے تو انوالو نہیں کر رہے کوئی اور. جب وہاں پہ میں نے آرگو کیا تو میں نے کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ ان کی بیل پٹیشن پڑھ لیں, کسی جگہ کوئی بات انہوں نے مجھے الیج کی ہو کہ میرا یہ الٹیریئر موٹیو ہے, میری یہ پریویس اینیمیٹی ہے جس وجہ سے میں نے ایف آئی آر میں ان لوگوں کو نامینیٹ کیا. جب کورٹ نے وہ سارا اسیس کیا تو کورٹ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ کوئی پریویس اینیمیٹی نہیں ہے, کوئی ان کا الٹیریئر موٹیو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو انوالو کرنا. میں نے اس وقت بھی آرگومنٹس میں یہ کہا کہ ہمارے لیے تو بہت آسان تھا, اگر ہمارا کوئی مفتی شاہ نواز سے کوئی الٹیریئر موٹیو تھا تو اس کی بیوی کو انوالو کرتے نا ساتھ. پھر ادھر ایک اور ٹیچر ہے انم ہے اور 2-3 ٹیچرز وہاں پہ لیڈیز ہیں, ہم نے کسی اور کو نہیں کہا, جو ملوث تھی ہم نے انہیں کا نام لیا. کورٹ نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کی بیل خارج کی اور اس کو انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا. اب دوسری چیز آ گئی پوسٹ, یہ جو اپنا آفٹر اریسٹ بیل ہے. آفٹر اریسٹ بیل میں کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کی فزیکل باڈی کی کیا ضرورت ہے فردر انویسٹیگیشن کے لیے. اب انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے پولیس, پولیس آ کے کہہ دیتی ہے کہ اب ہمیں مزید اس کی کوئی فزیکل باڈی کی ضرورت نہیں ہے انویسٹیگیشن کے لیے. کورٹ کے پاس کون سا دوسرا راستہ رہ جاتا ہے
ایسے معاملات میں کورٹ زیادہ تر بیل گرانٹس کر دیتی عتیق صاحب اور لیڈیز سر ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی لیڈی ہے تو ان کو زیادہ فیصلہ lenient عتیق دیکھا صاحب جاتا ہے۔ میں نے 3 بار ڈیٹیل میں پڑھا ہے، لیڈی ہونے والی بات ہی نہیں ہے، آپ نے بھی فیصلہ پڑھا ہوگا ڈیٹیل میں، آپ کو پتا ہے 3 گراؤنڈز اسٹیبلش کیے کہ اس کے بعد ضمانت ہوئی ہے، لیکن خیر عتیق صاحب مجھے یہ چیز بتائیں، 497 سب سیکشن 1 کا ذکر کیا گیا باقاعدہ اس میں۔ مفتی شاہ نواز صاحب نے بھی ضمانت کی درخواست دے دی ہے کیا؟ ابھی تک مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا اس حوالے سے۔ پولی گرافک ٹیسٹ کی رپورٹ کب آئے گی؟ وہ کہہ رہے تھے پولیس نے آ کے انہوں نے بتایا اپنا کورٹ میں، آئی او نے آ کے بتایا کہ جی اس کے لیے ہمیں 10 سے 12 دن لگ جائیں گے ابھی بھی؟ ابھی بھی۔ تو کیا رکوائی تو نہیں جا رہی؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پولی گرافک رپورٹ ڈیلے کروائی جا رہی ہو؟ دیکھیں اس میں کیا محرکات ہیں اس کے بارے میں چونکہ مجھے اندازہ نہیں ہے تو میں اس وجہ سے کچھ کہنا مناسب نہیں۔ سر مفتی شاہ نواز صاحب نے پیسے لگائے اس کیس میں؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پولیس ان کی آئی او کے اوپر۔ دیکھیں میری بات سنیں، پولیس اپنا کام اگر ٹھیک نہیں کرتی اس کے تو سامنے نتائج آ جاتے ہیں اور سامنے پتہ چل جاتا ہے معاملات۔ پولیس اگر انویسٹیگیشن ٹھیک کرے ہر معاملے میں تو کوئی مجرم کسی بھی سزا سے بچ ہی نہیں سکتا۔ لیکونے چھوڑ دیے جاتے ہیں، بینیفٹس چھوڑ دیے جاتے ہیں جو ڈاؤٹ کے ہوتے ہیں، وہ کسی کے کہنے پہ چھوڑے جاتے ہیں یا پولیس کی اپنی غفلت ہوتی ہے؟ وہ غفلت پولیس کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ میٹر کو انویسٹیگیٹ کر سکے، یا پھر اس کے کچھ اور اس کے پیچھے ہوتے ہیں محرکات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ۔ بہرحال عتیق صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے آج دوسری بار وقت دیا، تھینک یو سو مچ سر، اپنا خیال رکھیے، شکریہ، اللہ حافظ۔ عتیق الرحمان صاحب یہ لائر ہیں مسکان کے اور بڑے پرومیننٹ لائر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے اور پولی گرافک رپورٹ بھی آنے والی ہے۔ جو بھی ساری ہیپننگز ہیں وہ ساری آپ کے سامنے کیس کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر رکھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔